السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اسرائیل فلسطین تنازع اور جنگ بندی کی بات تو ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں ایک بڑا تنازع جو ہے اس کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان عنقریب جھڑپ. اور امریکہ جو ہے وہ ایران کو پہلی اب وارننگ دے چکا ہے. امریکن جہاز اور آبدوزیں تو میدان میں اتر ہی چکی ہیں، اور اسی دوران ایرانی نواز یمنی جو ہے وہ حوثی باغیوں نے امریکن جہاز مار گرانے کا ایک دعویٰ کر دیا. انہوں نے کہہ دیا ہم نے امریکہ کا جہاز گرا دیا، جبکہ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیلی جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ سامنے آ گیا. تو اسرائیل اور غزہ کے درمیان اب جنگ بندی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں عارضی طور پہ، یعنی ٹیمپرری سیز فائر. تو اسرائیل کے مذاکرات کون سا ملک کرا رہا ہے؟ یا تو آپ سمجھے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جنگ کے اختتام کے بعد غزہ پر اسرائیلی قبضے کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ جنگ کے اختتام پر غزہ کا کنٹرول جو ہے وہ کوئی اور طاقت سنبھال سکتی. یہ طاقت کون سی ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا بھی. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ہیں وہ وقت پہ خود ہی ملتی رہے. کیا مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی لڑائی کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا امریکہ اور ایران اب آمنے سامنے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے پھر دنیا کا امن محض ایک خواب و خیال بن کے رہ جائے گا، کیونکہ امریکہ دنیا کی ایک سپر پاور ہے اور طاقتور فوج کا مالک ہے، اور امریکہ پچھلے کئی دہائیوں سے بے شمار جنگیں بھی لڑ چکا ہے، بیٹل ہارڈنڈ ہے، اور بڑے پیمانے کی اس میں جنگی مشقیں بھی شامل ہیں. دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال جو ہے اس کا اعزاز بھی صرف امریکہ کو حاصل ہے. 2 باری ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں، وہ بھی امریکہ ہی نہیں کہ یہ اعزاز اسی کے پاس ہے. بلکہ اب تو اس کو عادت ہو گئی ہے لڑائیاں لڑنے کی، جنگیں اس کے ریاستی کاروبار کا حصہ بن گئی، کیونکہ وہ ویپنز پہ تو وہ کاروبار کرتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے. وہ اس وقت دنیا میں جب لڑائی نہیں لڑنا ہوتا تب وہ لڑائی کروا رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا کسی نہ کسی لڑائی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. دوسری طرف ایران ہے جو دفاعی لحاظ سے تو اور معاشی لحاظ سے تو کسی بھی طرح امریکہ کا ہم پلہ نہیں ہے، لیکن ایران کو چھوٹی طاقت بھی نہیں ہے، ترنے والا بھی نہیں ہے کہ جسے جاپان، افغانستان، عراق یا فلسطین کی طرح تباہ و برباد کر دے. پچھلے ایک عرصے سے ایران نے اپنے وسائل کا ایک بہت بڑا حصہ امریکہ کے ساتھ لڑائی پہ خرچ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ ایک ہے، اور یہ بڑی ایک ویلیو ہوتی ہے، اور یہ بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے، ایسٹ ہوتا ہے. اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایران ایک بڑی فوجی طاقت بن چکا ہے. اس کے سامنے تمام عرب بادشاہتیں جو ہیں وہ مجبور نظر آتی ہیں. ایران نے عالمی تنہائی اور امریکی اقتصادی پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، 30 سال سے مقابلہ کر رہا ہے، اور اس میں کامیابی اس کو ہوئی ہے. اور ایران نے اپنی سالمیت و مفادات کو رشیا اور چائنا جیسے بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ جوڑ کے اپنے مخالفین کو دبانے کا جو منصوبہ اس نے ترغیب دیا ہے وہ کمال ہے. امریکہ اور اسرائیلی فوجی اڈے اس وقت ایرانی ملیشیا کے حملوں کی زد میں ہیں، جبکہ دوسری طرف ایران کا بڑا حریف سعودی عربیہ بھی اس سے ہاتھ ملا کر مفاہمت کر بیٹھے ہیں. تو دونوں ممالک کی ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں محض مفادات کا حصہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے دونوں ممالک اس کو مذہبی رنگ بھی دے سکتے تھے. بہرحال امریکہ اور ایران کا ٹکراؤ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا. مشرق سے مغرب تک صرف آگ کی شعلے ہوں گے، جنگ کے شعلے ہوں گے، کیونکہ ایران جو ہے اس کی سب سے بڑی طاقت تو پورے عرب میں بکھری ہوئی ہے، یعنی اس کی تو پراکسیز ہے ساری. وہ لیبنان ہو، یمن ہو، شام ہو، سیریا ہو، کون سا ملک ہے جہاں پہ ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروپس موجود نہیں ہیں. اب حوثی باغیوں نے یمنی فضائی حدود میں امریکن ڈرون مار کرایا، امریکہ نے اس کی تصدیق اب کر دی ہے. کسی بھی واقعے کے بعد اس کی تصدیق ہونا انتہائی ضروری ہے. تو جس طرح اسرائیلی وزیر اعظم کے بھتیجے کی ہلاکت کی خبر جو تھی وہ گردش کاری تھی، تاہم اسرائیلیوں نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے. اب ترکی کی ایک خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ نہیں ایسا ہوا ہے، نیتن یاہو کا بھتیجا مارا گیا، لیکن کوئی عالمی ایجنسی ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کر رہی ہے. لیکن ہوا کچھ یوں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے بھتیجے کیپٹن یائر کی تصویر شائع کی کہ جو بہترین سنائپر شاٹ مانا جاتا ہے. جس دن اس کی تصویر جاری ہوئی اسی دن اسرائیل کا غزہ میں حماس کے ہاتھوں بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا، جس میں کیپٹن یائر کی ہلاکت کی اطلاعات بھی شامل ہے، لیکن ابھی تک اسرائیلی موقف نہیں سامنے آیا، نہ انہوں نے اس کی تردید کی. لیکن امریکہ نے تصدیق کر دی ہے کہ حوثی باغیوں نے اس کا ڈرون طیارہ گرا دیا. اب یہ ایک خطرناک بات ہے، کیونکہ اب امریکہ کو یمن کے اندر مداخلت کرنے کا ایک بہانہ مل گیا، اور یہ جنگ یمن کی سرحدوں کے اندر بھی داخل ہو سکتی. تفصیلات اس کی یہ ہیں کہ یمن کے حوثی باغیوں نے یمنی سمندری حدود کے اوپر پرواز کرنے والے امریکن ڈرون کو مار گرایا. امریکہ نے اس کی تصدیق کر دی. اپنے بیان میں
حوثی باغیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ایئر ڈیفنس نے یمن کی سمندری حدود میں اسرائیل کی مدد کے لیے پرواز کرنے والے امریکہ کے ڈرون کو تباہ کر دیا، اور امریکہ اس طرح کی سرگرمیاں ہمیں اسرائیل کی فلسطین میں جاری جارحیت کے خلاف کارروائیوں سے روک نہیں سکتی، یعنی ڈرونز وغیرہ یہ۔ تو دوسری جانب امریکن حکام نے مان لیا کہ یہ امریکن MQ-9 ڈرون کو یمن میں فضائی حدود میں نشانہ بنایا گیا اور وہ تباہ ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کس کے اوپر شک ہے، وہ تو شک تو مان لیا یمنیوں نے۔ اب یمن جو اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے، اس کے بعد لے دے کر اب حوثی باغیوں نے اسرائیلی لوگوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی، لیکن امریکہ کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ اب ذرا معاملے کو پیچیدہ بنا دیں گی، اور یہ بات خارج سے امکان نہیں ہے کہ جنگ پھیلے گی اور امریکہ ڈرون کو گرانا یمنی حوثی باغیوں کی کامیاب کارروائی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو رد عمل ہے وہ شاید ان کو پسند نہ آئے۔ تو امریکہ نے پہلے فوری اپنے 2 جنگی بیڑے اسرائیل روانہ کیے، پھر اس کے بعد ایٹمی آبدوز بھی بھیج دی، جبکہ امریکہ کو تو چاہیے تھا کہ مذاکرات، معاہدے اور جنگ بندی کا راستہ اختیار کیا جاتا، لیکن بدقسمتی نہیں کیا ایسا، جنگ اور بڑھتی گئی ہے۔ اس کے بعد ان کے اوپر انسانی حقوق کی بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ایسا فلسطین، اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، یمن، لیبنان، شام، عراق اور ایران کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اب اس جنگ کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں، جبکہ یورپ، مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک، رشیا اور چائنا کا جھکاؤ خاص ممالک ان کی طرف ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے غزہ کے اندر صورتحال تکلیف دہ ہو رہی ہے، ویسے ویسے یہ جنگ بھی دن بدن اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اب حزب اللہ نے بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسرائیل کا جہاز گرا دیا۔ اسرائیل ابھی یمنی اور لیبنیز عسکری تنظیموں کے خلاف ذرا ہچکچا رہا ہے تھوڑا سا، وہ چاہتا ہے کہ اپنا سارا فوکس جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھے، غزہ کی سائڈ پہ، اور دوسری طرف اسرائیل کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لیبنیز اور یمنی عسکری تنظیمیں اسے بہت طاقتور ہیں، اور ایک ساتھ ان 3 تنظیموں کے ساتھ لڑنا اس کے لیے شاید آسان نہیں ہے۔ عارضی جنگ بندی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے کہ قطر پچھلی کافی دنوں سے اس کوشش مصروف ہے کہ جہاں اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے چیف اور حماس کی اعلیٰ قیادت کے درمیان متعدد ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ ابتدائی طور پر تو یہ ملاقاتیں ناکام رہیں کیونکہ اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی سے پہلے کسی قسم کی جنگ بندی پر راضی نہیں تھا، لیکن اب یہ بات آ رہی ہے کہ حماس 10 سے 15 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا، جس میں کچھ امریکنز بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ابتدائی طور پہ 3 دن کی عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا جائے گا اور اس معاملے کو مرحلہ وار آگے بڑھایا جائے گا۔ ہماری تو دعا ہے کہ جلد از جلد کسی نہ بھی کسی فارم میں جنگ بندی ہو اور ہمارے یعنی بیچارے مجبور لاچار بھائیوں کو، بہنوں کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ امن ملے۔ لگتا مجھے مشکل ہے، یہ اتنی پھیلائی نہیں گئی جنگ کہ ایک دم سے اس کو روک دیا جائے یا بند کر دیا جائے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔